بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں ذکر کیا جائے گا کہ دعا کیسے مانگی جائے اور دعا کے کیا آداب ہیں، دعا کی قبولیت کے کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے لمحے اور اوقات ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے متعلق یہ سارے ٹاپکس آج کی ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دعا کو مشروع کیا ہے اور دعا کو اصل عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے جواب دیں کہ میں قریب ہوں اور میں ہر دعا مانگنے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بس ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتا رہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دعا کو شروع کیسے کیا جائے۔ جب دعا مانگنی شروع کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ایک آدمی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخشیے اور میرے اوپر رحم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی ہے۔ جب تو نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر جس کے وہ لائق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور پھر دعا مانگ۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو پھر ان اوقات میں مانگی جائے جو قبولیت والے اوقات ہیں۔ احادیث میں بہت سارے قبولیت کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں، جیسے جمعے کے دن اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو جمعے کا تو دونوں خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور ایسے ہی رمضان کے اندر افطاری سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ان سب اوقات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے کہ ان اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ دعا کے وقت الفاظ کی ادائیگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دعا مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ دور ہیں کہ ہم اونچی آواز سے دعا مانگیں، یا پھر قریب ہیں کہ ہم سرگوشی کے ساتھ یعنی آہستہ آواز میں دعا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان کو بتلائیے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے، بس چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگتے رہو۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کیا جائے کہ جن میں اشعار جیسی ترتیب نظر آئے،
اگر ایسے انداز کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اس میں عاجزی اور انکساری بالکل ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اب جانتے ہیں اسی دعا کے متعلق کہ دعا کے ارکان کتنے ہیں۔ دعا کے 3 رکن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کا یقین ہو، مکمل طور پر توحید پرست ہوں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر مکمل طور پر ایمان اور یقین ہو۔ دعا کے لیے دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف جس کے وہ لائق ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ دعا کا تیسرا رکن یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے کہ جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا اقرار کیا جائے اور گناہوں کی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا انی کنت من الظالمین۔ ہم ذکر کرتے ہیں وہ اوقات جن میں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ جب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور تنگی ہو تو اس وقت بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ جب بندہ مریض ہو، بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا تم کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ جس وقت بارش نازل ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یعنی جماعت سے پہلے اور اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی پہلے ذکر کر دیا گیا ہے افطاری کے وقت بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جمعے کے دن کی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت کی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے لمحے ہیں اور کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں ایسے الفاظ تعبیر کیے جائیں اے اللہ میری بخشش فرما اگر آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو بخشش نہ فرمائیے۔ تو ایسے الفاظ کہ اگر آپ چاہیں تو بخش دیں، اگر آپ چاہیں تو نہ بخشیں، دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ کسی گناہ کرنے کے متعلق دعا مانگی جائے، یا پھر کسی آدمی کے اوپر ظلم کرنے کے بارے میں دعا مانگی جائے، یا پھر قطع تعلقی کے بارے میں دعا مانگی جائے، اور ایسے ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر والا حکم چھوڑنے کے متعلق دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان نہ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ مکمل طور پر یقین نہ ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دعا ایسے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان اور یقین ہو کہ یہ ضرور بضرور قبول ہوگی۔ ایسے ہی اس حالت میں دعا نہ مانگی جائے جب بندے کا دل دعا کے اندر متوجہ نہ ہو، کہ بندہ الفاظ تو دعا والے مانگ رہا ہے لیکن دل کہیں اور مشغول ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ تو یہ تھا آج کا عنوان دعا کے متعلق، کہ جس کے اندر ذکر کیا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے ارکان کیا ہیں، اور دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، اور وہ کون سے اوقات ہیں اور وہ کون سی وجوہات ہیں جب دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔